بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے. خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. سب سے پہلے میں عام تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اصالتاً اور ہماری ایم ایف ٹی کی جماعت کی طرف سے نیابتاً آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام کی پرخلوص حاضری کو نیک فال لیتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے، اور جس مقصد کے تحت اور جو نظریہ اور جو مقصد لے کر ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب و کامران کرے. معزز علماء کرام اور معزز اصحاب، آپ تمام حضرات واقف ہے کہ آج ہم لوگ ایم ایف ٹی مشائخ فاؤنڈیشن کو لے کر جمع ہوئے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو پروجیکٹ ہے، اس کو ہم نے مشائخ کا نام دیا ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام مشائخ کیوں دیا؟ مشائخ کون تھے؟ ان کے ہم پر کیا احسانات ہیں؟ ہم ساری ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ساری مومن قوم سے، چلیا برادری سے تعلق رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ محسنین جن کی کرم فرمائیوں سے اور جن کے احسانات کی وجہ سے آج ہم متشرع ہیں، دین کی ظاہری حالت کو لیے ہوئے ہیں، باطنی چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، ان کا میں مختصر تعارف کرا دوں. ابھی اسلامی اعتبار سے ہماری ہجری 1446 ہجری چل رہی ہے، یعنی ہجرت کو تقریباً 14 صدی مکمل ہو گئی. 15ویں صدی کے تقریباً 50 سال ہونے آئے ہیں. آج سے ٹھیک 400-500 سال پہلے، 450-500 سال پہلے، جب ہم تمام افراد پالنپور میں اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے، تب ہمارے آبا و اجداد تمام شرک کی اور کفر کی آلودگیوں میں لتڑے ہوئے تھے. سن ہجری 9 میں حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہماری برادری میں سے کچھ لوگ اسلام لائے اور بہت سارے لوگ نہیں لائے. اس کے بعد یہ پہلا تخم تھا جو کہ ہماری برادری دین اور ایمان کی طرف آئی. اس کے بعد تقریباً 200 سال تک، 250 سال تک پھر ہم گمراہی میں مبتلا ہو گئے. ہمارے اندر شرک، بت پرستی، اور اس کے بعد یہ سید کبیر الدین صاحب یہ سادات میں سے تھے، تو ان کی وجہ سے ان کے جو اخلاف تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے اور بعد والے تھے، انہوں نے دین کے نام پر دنیا سمیٹنی شروع کر دی اور بہت سے خرافات ہمارے اندر جنم لیے. پھر ہماری نیکی کا سکہ چمکا کہ ہمارے درمیان انہی کی نسل سے ایک بندہ پیدا ہوا جن کا نام سید پیر علی مشائخ رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ بھی سادات خاندان میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے خاندان میں بہت رسم و رواج عام ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے جیسا میرا نام مشائخ رکھا ہے، مجھ سے بھی ویسا کام لے لے کہ میری قوم اور یہ قوم جو انتہائی ضلالت میں پڑی ہوئی، ان کی ہدایت کا کام مجھ سے لے لے. اللہ تعالیٰ کو ان کی آہوزاری، ان کی ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا. آپ یقین کریں انہوں نے صرف 42 سال کی عمر پائی اور انہوں نے وہ کارنامے نمایاں انجام دیے
کہ ہماری وہ قوم کے مصلح اول قرار پائے، اور ان کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو دینی دولت ملی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ افراد پھر سے ضلالت کے گھڑے میں نہ چلے جائے، تو انہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف اپنا رخ کیا اور دیوان مشائخ نام سے ایک کتاب لکھی، جو 13 کتابوں پر مشتمل ہے اور ساری کتابیں اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں 4000 اشعار ہیں۔ اس کے منتخب اشعار کی تشریح ہو گئی ہے جامعہ نظیریہ کاکوسی سے، اب اس کا منتخب بھی چھپا ہوا ہے، اپنے پاس کتب خانے میں بھی موجود ہے۔ اور 200 سال تک تقریباً ہمارے بوڑھوں نے، ہماری بوڑھیوں نے اور ہمارے علاقے کے تمام لوگوں نے اس دیوان مشائخ کو ایسا تھامے رکھا کہ ہماری 2-3 نسلیں آگے تک چلے جائے تو ان لوگوں کو ان کے اشعار ابھی بھی تک یسبر تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا زمانہ جب گزر گیا تو اسی دیوان مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے جو زمین ہموار ہوئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے ہماری برادری کو سنبھالا، اور انہوں نے ہماری برادری کو ایک نیا رخ دیا، اور اس زمانے کے جو چیلنجز تھے، اس زمانے کی جو ضروریات تھی، اس کے مطابق ہماری برادری پر خوب احسان انہوں نے کیے، تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے برادر اصغر چھوٹے بھائی حضرت مولانا اکبر میاں صاحب نے زمام کار سنبھالی، اور انہوں نے قیادت سنبھالی، انہوں نے بھی اپنی امانت ہم تک پہنچائی۔ اس کے بعد ہماری برادری کا ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اب دین کی فضا ہموار ہو گئی، اب لوگ توحید کی طرف راغب ہو گئے، شرک سے نفرت کرنے لگ گئے، اور ہر بری عادتوں کو، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے لگ گئے۔ اب موقع تھا کہ توا جو گرم ہے اس پر روٹی ڈالی جائے، اور پوری امت میں ایک دینی فضا اور پوری امت میں ایک ایمانی روح پھونکی جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہماری ہی برادری سے ایک ہیرے کو منتخب کیا، جس کے نام پر ہم نے اپنی مسجد کا نام رکھا ہے، جن کا نامی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت تشریف لائے اور انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت، جدوجہد اور لگن سے ہماری برادری میں ایک ایمانی روح پھونک دی، اور عرصے دراز تک مرکز نظام الدین میں قیام رہا، اور پوری دنیا میں ہماری برادری کا اور دعوت و تبلیغ کا ایک تعارف کروایا۔ حضرت کی وفات 1997 میں ہو گئی۔ آج حضرت کی وفات کو 30 سال مکمل ہونے آئے۔ یہ میں نے آپ کو 500 سالہ تاریخ مختصر وقت میں سنا دی۔ تاریخ سنانے کی غرض یہ ہے کہ ہمارے جن اکابرین نے جو وقت کے تقاضے اور ضروریات تھی اس کے مطابق ان چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور وہ امانت جو انہوں نے صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے پائی، اس کو سینہ بسینہ منتقل کرتے ہوئے ہمارے تک لے آئے۔ اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اب ہمارے سامنے کچھ نئے چیلنجز درپیش ہے۔ اب زمانہ کروٹیں بدل رہا ہے، اب ضرورت ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرے، اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اے آئی کے زمانے میں، اور یہ چیٹ جی پی ٹی کے زمانے میں، اور یہ جدید ٹیکنالوجیز کے زمانے میں وہ کون سی ضروریات ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ مقدم کون سی ضروریات ہے۔ اگر میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری ضروریات اگر دیکھی جائے تو 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم، نمبر 2 میڈیکل سسٹم۔ عام زبان میں کہا جائے تو نظام تعلیم اور نظام ہیلتھ، نظام انسانی بیماریوں کی شفا، یہ 2 ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ آج آپ دنیا کا دورہ کر لیجئے، دنیا میں گھوم لیجئے، اور آپ کسی بھی اعتبار سے دنیا کے فساد اور دنیا کی بیماریوں کی جڑ تک آپ پہنچنا چاہے، دنیا کے فساد دیکھنا چاہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری جو امت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر طرف الحاد ہے، لا مذہبیت ہے، ایتھیزم ہے، مٹیریلزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، اسلام سے نفرت ہے، خدا کا انکار ہے، خدا کے وجود کا انکار ہے، آخرت پر ٹھٹھا اڑانا ہے، آخرت ایک مذاق بن گیا ہے۔
ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین کا دعویٰ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، نہ اس کے بعد اٹھنا ہے نہ جینا ہے. ہیہات لما توعدون، کیا بیکار سی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ سارے فتنے در آئے ہیں، اور ان فتنوں کی ہم جڑ میں جائے کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ جو ہمارے ایک متشرع اور ہمارے دیندار معاشرے کے اندر ہم بہت اچھے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم دین میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ایک نسل اور دوسری نسل ملحد ہو رہی ہے. ہماری ایک نسل اور دوسری نسل داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑانے پر آ گئی ہے. انہیں اپنے لباس پر، اسلامی تشخص پر انہیں اعتبار نہیں ہے. انہیں یہ شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ داڑھی اور ٹوپی کے لباس میں رہے. اس کے ہم جڑ میں پہنچنا چاہے تو جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے کالج کا نظام ہے، سب سے پہلا. دوسرے نمبر پر ہے ہمارا سوشل میڈیا، جس نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہر طرح کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کی واہیات اور افواہ سوشل میڈیا پہ بکے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان وہی سنتا ہے، وہی دماغ لے کے آگے چلتا ہے. کالج کے نظام کی جب اتنی برائی کی جا رہی ہے، کالج کے نظام کو غلط کہا جا رہا ہے، ہمیں کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے کالج کے ایکسپرٹ کو ہم تلاش کرتے ہیں. بیمار ہوتے تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ میڈیکل کالج سے پڑھا ہوا ہے. بلڈنگ بنانی رہتی ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کالج سے پڑھا ہوا ہے. ہر چیز میں تو ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو ہم کالج کی برائی کرتے ہیں. آج ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ ہم فی نفسی کالج کے مخالف نہیں ہیں. ہم سے مراد تمام مسلمان، تمام علماء کرام کالج کے مخالف نہیں ہیں، کالج کے علوم کے بھی مخالف نہیں ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر کے اندر جو چیزیں پڑھ رہا ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو مواد ہے، اس کے اندر تو الحاد نہیں ہے، اس کے اندر تو لادینیت نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی بلڈنگ بنانے کا فن پڑھتا ہے اور جب وہ فن پڑھ کے باہر آتا ہے تو اس کے اندر الحاد آ جاتا ہے، وہ دین کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے، وہ علماء کرام پر زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے. تو ہم غور کریں تو ہمیں یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ علوم جس ماحول میں پڑھائے جاتے ہیں اور جو ان کے پڑھانے والے ہیں، نمبر ایک انوائرمنٹ، جن حالات میں وہ علوم دیے جاتے ہیں، جس ماحول میں دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ دینے والے ہیں، یہ دونوں زہر آلود ہیں. اور ان دونوں کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری نسل اور ہماری جدید نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اب ضرورت ہے کہ ہم زمام کار اپنے ہاتھ میں لے، قائدانہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے ایک ایسا نظام تعلیم بنائیں جو کہ علوم عصریہ کی پورے تقاضوں کے مطابق ہو. جو نظام ہے بڑی بڑے اداروں میں، بڑے بڑے کالجز میں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، وہ نظام ہمارے یہاں ہو. ہمارا بچہ قابلیت میں، صلاحیت میں، ایبیلیٹی میں ان کے درجے کا ہو، ان کے ٹکر کا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلامی اقدار، اسلامی تشخصات، اسلامک کلچر، ان چیزوں کی خوب پاس و لحاظ ہو. پردے کا اہتمام ہو، گرلز کا، بوائز کا، ہر چیز الگ الگ ہو. خدا اور خدا کے رسول کی موٹی موٹی تعلیمات کا کچھ انتظام ہو، اور ہمارا جو سلیبس ہو، جو ہمارا نصاب تعلیم ہو، وہ علماء کی رہبری میں چلے. علماء اور راسخ فی العلم، خدا ترس علماء کی ایک پینل، ایک جماعت اس کی نگرانی کرے. جب ہم فلٹر کر کے ان علوم کو دیں گے تو آئندہ کچھ سالوں میں ہمارے پاس بہت اچھے دیندار، خدا ترس، خدا سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے اطباء ہوں گے. بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹر ایسے ہوں گے جن کے تقوی پر ہمیں رشک ہوگا، خوشی ہوگی، جو خدا کے نیک بندے ہوں گے، جو تہجد گزار ہوں گے، جو ملت کا درد لیے ہوئے ہوں گے. ہر فیلڈ میں اگر ہم نے اس انداز سے اسلامی اقدار کی حفاظت کی تو ہمیں ایسا سرمایہ آگے چل کے 20-25 سالوں میں ملے گا کہ ہم ان کی دینداری پر بھی خوش ہوں گے اور دنیاوی علوم میں ان کی فنون اور ان کی مہارت پر بھی خوش ہوں گے. ہمارے درمیان حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے. ان لوگوں نے اس چیز کو بہت پہلے سمجھ لیا اور انہوں نے ایک بڑا ادارہ دارالعلوم عقل قوا کے ساتھ ایک میڈیکل کالج اور کالج کا بڑا نظام کامیابی کے ساتھ چلایا. فجزاہم اللہ تعالی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا جو کالجی نظام ہے، کالجی نظام کے پیچھے جو روح کار فرما ہے، جو انٹینشن ہے، جو اس کے پیچھے مقصد ہے، میں آج آپ کو لارڈ میکالے کی زبان میں سنانا چاہتا ہوں. وہ نصاب تعلیم کا بڑا ماہر آدمی تھا. اس نے جب یہ کالج کا نظام بچھایا تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں اس نے کہا کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے سے
ہم ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ان کا دل اور دماغ انگریزی ہو، ان کا دل اور دماغ یہ برٹش کی طرح ہو چکا ہو۔ اسی وقت ہمارے خدا ترس علماء ربانیین کی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک ایسا ادارہ قائم کرتی ہے جس کی غایت یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے کے فاضل، اس ادارے سے فارغ ہونے والے اور یہاں کے فضلاء، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے فضلاء اپنی پہچان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن اپنے عقل، اپنے فکر کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوں، وہ اصحاب صفہ کے جانشین ہو، وہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے افراد کے درد اور ملت کا درد لیے ہوئے ہو، ان کا دماغ اور دل وہی ہو جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پوری دنیا کو پہنچا ہے۔ آج ہمارے علاقے کی اگر صورتحال دیکھی جائے نظام تعلیم کے اعتبار سے تو میں آپ کو ایک حیران کن تجزیہ بتلانا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں 156 گاؤں ہیں، ان 156 گاؤں میں صرف 32 گاؤں میں اسکول ہے، 32، اور وہ 32 اسکول بھی صرف 8ویں جماعت تک ہے۔ لا محالہ ہمارے بچے اور بچیاں جب دور جاتے ہیں، دوسری برادری میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ان کے دین کا خطرہ ہے، جب دور جاتے ہیں تو گجرات کے ماحول سے آپ واقف ہیں، وہاں پر ان کی عزت کا، ایمان کا خطرہ ہے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ارتداد ہوگا۔ اب تو امت نے دیکھ لیا ہے کہ کالج کی وجہ سے کیسا ارتداد آ رہا ہے، لہذا اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج، اس میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم ایسا ایک نظام تعلیم کریٹ کریں، ہم ایسا ایک نظام تعلیم بنائیں جو علوم عصریہ میں دوسرے کالجز کے ہم پلہ ہو اور دینی اعتبار سے دینی تشخص، دینی اقدار کا خوب پاس و لحاظ کیا گیا ہو، اور علماء ربانیین اور خدا ترس علماء کی نگرانی میں وہ پورا نظام ترتیب دیا جائے اور اس پورے نظام کو چلائے۔ دوسرا چیلنج جو ہمارے برادری میں اور ہمارے علاقے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کووڈ کے زمانے میں سب نے دیکھا کہ ہاسپٹل کی بہت کمی تھی اور ہر اعتبار سے لوگ بہت پریشان ہوئے، خصوصاً علاج وغیرہ کو لے کر ہر طرح کی پریشانیاں ہوئی، اور کوئی ڈھنگ کے علاج ہونے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جن کو بچایا جا سکتا تھا بر وقت ہم ان کو نہ بچا سکے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، جیسا پرانی نسلوں نے ہم تک ایمان اور دین کو منتقل کیا، اپنے اپنے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ایک ایسے ہاسپٹل کا نظام قائم کریں جو بالکل متوسط ہو اور عام لوگوں کی اس میں ہر اعتبار سے مدد کی جائے۔ ہمارے MFT کے ممبران جب اس کام کو لے کر اٹھے تو انہوں نے جائزہ لیا، گاؤں گاؤں کا، چپے چپے کا جائزہ لیا کہ ہمارے علاقے میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ بہت سی کارگزاریاں ان کے پاس آئی، میں 2 مختصر واقع بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ لوگ جب ایک گھر میں گئے، ایک گھر میں ان کا جانا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی گھر میں 3 پیشنٹ کینسر کے موجود ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خوشحال تھے، ان پیشنٹ کے علاج میں ہماری زمینیں ختم ہو گئی۔ جو بچہ وہ بات بتلا رہا تھا، گھر میں جو بچہ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ہم زکوٰۃ دینے والے تھے، آج ہم زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اور کچھ بوڑھوں سے ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے بعد، تو ان بوڑھوں نے ذمہ دار افراد سے مل کر کہا کہ دیکھیے آپ جو کام لے کر آگے بڑھے اس کو چھوڑیے گا نہیں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے گا۔ پھر انہوں نے اپنے جذبات، اپنی محبت اور وارفتگی میں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا تو ہم آخرت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اور رہی بات فائنینشلی، مالی اعتبار سے مدد کی، اگر امت آپ کا تعاون نہ کرے تو ہم کووڈ میں اپنی بوڑھیوں کو کھو چکے ہیں، لیکن ان کے داگینے، ان کے جواہرات، ان کے زیورات ہمارے پاس رکھے ہیں، وقت پڑے تو ہم سارے جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اور ان کا قول صرف قول نہیں رہا، بلکہ اس میں سے ایک بندے نے آ کر اپنی بیوی کے جتنے جواہرات تھے وہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر لا کر ذمہ دار افراد کو تھما دیے۔
اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیلنجز کو سمجھیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، نظام تعلیم بہت اچھے سے قائم کرے اور ہاسپٹل کا نظام بہت اچھے سے قائم کرے، اور ہم تک جو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے جو نسبت اور جو مقام تک ہمیں پہنچایا ہے، ہم آئندہ آنے والی نسل اور جنریشن کو ایک اچھی چیز دے کر جائے۔ یہاں سے جانے کے بعد جب ہم قبروں میں جائیں تو ہمارا ذکر خیر ہو، ہماری طرف اعمال صالحہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به۔ تین چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب آتا رہے گا، باقی سب ختم۔ لاکھوں کی، کروڑوں کی پراپرٹی، ملٹیپل بزنس، شہرت، عزت، سب خاک۔ بس تین چیزیں ایسی ہے جو باقی رہے گی۔ غور کرے، آج 2024-25 چل رہا ہے، آج سے 50 سال کے بعد 2075 جب ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ جب ہم جن چیزوں کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے وہ یہی صدقہ جاریہ ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ نمبر ایک ایسا لڑکا، نیک لڑکا چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اولاد کو صالحہ بنائے، صالحین بنائے، ہماری بچیوں کو بھی صالحات بنائے۔ نمبر 2، ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کتابیں لکھ کر گیا ہو اور تصنیفات کر گیا ہو، شاگرد تیار کر گیا ہو، یا آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر علم کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا ہو۔ نمبر 3، کوئی ایسی چیز چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آتی رہے۔ غور کرے، صرف خیال کرے کہ ہم قبر میں لیٹے ہوئے، برزخوں میں روح کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، اور ایک خوان آ رہا ہے، ایک دسترخوان آ رہا ہے ریشم اور حریر سے لدا ہوا، آپ کی خدمت میں، ہماری خدمت میں۔ کیا ہے جی؟ بولے آپ نے اپنا ڈونیشن کیا تھا فلاں جماعت میں، وہاں پر آپ کے ہاسپٹل میں ایک مریض کو ایڈمٹ کیا گیا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ہاسپٹل والوں نے فری میں علاج کر دیا، پورا خاندان آپ کے لیے دعائیں کر رہا، اس کا یہ صلہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا ایک کالج قائم کیا تھا، کالج میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا پورا گھر بے روزگار تھا، اور اس بچے کی وجہ سے وہ برسر روزگار آ گیا، آج وہ کما کر لایا، گھر والے خوش ہوئے، اور انہیں ایجوکیشن سسٹم کے فری میں ملنے پر یا کم پیسوں کے ملنے پر انہوں نے بے تحاشا آپ کو دعائیں دی، اور آپ کے لیے خانہ یغما ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہماری اور آپ کی اس وقت ہمارے آس پاس کے لوگوں میں کیا عزت و وقار ہوگا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقی پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی سے فام منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاں ودا تو ہے، وقت فرصت ہے کہا، وقت فرصت ہے کہا، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہا، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد